یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ 10 محرم کا دن گزرا۔ اہل اسلام نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفلوں کا، جلسوں کا، نظر و نیاز کا، لنگر شریف کا اور تبرک کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم ان سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میدان کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، آخر آپ کی اس قربانی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا درس ہے، کیا میسج ہے؟ تو درس کربلا اور پیغام حسین، اسی عنوان سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان کربلا سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر گلے شکوے نہ کرو، اس کے اوپر شکوے شکایتیں نہ کرو، ناشکری نہ کرو، واویلا نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہا کرو۔ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے اوپر راضی رہنا سیکھو۔ یہ میدان کربلا کا پہلا سبق ہے۔ اور یہ سبق ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ، یہ حضور کی اہلیاں ہیں، حضور کی بیوی ہیں، انہیں حضور نے مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب یہ مٹی کس میں تبدیل ہو جائے؟ خون میں۔ اور یہ حضور کا علم غیب ہے، حضور نے یہ مٹی اپنی کسی اور زوجہ کو نہیں دی بلکہ کس کو دی ہے؟ حضرت ام سلمہ کو۔ اور جب میدان کربلا ہوا تو اس وقت حضور کی یہ زوجہ حضرت ام سلمہ حیات تھی، زندہ تھی، اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے جب اس مٹی کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جب میں نے دیکھا کہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی ہے تو میں نے رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کی شہادت کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جانتے تھے کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین کے والدین بھی جانتے تھے، اہل بیت بھی جانتے تھے، حضور کا خاندان جانتا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میرے حسین کو کربلا سے بچا لینا؟
میرے حسین کو کربلا کی سختیوں سے، امتحانوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھنا۔ کبھی کسی نے دعا نہیں کی۔ خدا نہ خواستہ آپ کے بیٹے کو خطرہ ہو کہ یہ اس جگہ پہ جائے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو بتائیں آپ اپنے بیٹے کو وہاں جانے دیں گے؟ ساری زندگی نہیں جانے دیں گے۔ تو ذرا اس نکتے کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت جانتے تھے خاندان نبوت والے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے بھی دعا نہیں کی۔ آپ ماں لگتی ہے نا، امی جان لگتی ہیں، والدہ لگتی ہیں، آپ نے بھی دعا نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ میرے حسین کو شہید ہونے سے بچا لینا۔ حضرت علی شیر خدا باپ ہیں، والد ہیں حضرت حسین کے، انہوں نے بھی دعا نہیں کی۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ میرے حسین کو بچا لینا کربلا کی سختیوں سے، کربلا کے امتحانوں سے، کربلا کی آزمائشوں سے۔ بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک ہی دعا کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ نہیں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میرے حسین کو کربلا کی سختیوں سے بچا لینا، کربلا کے امتحان سے بچا لینا، کربلا کی آزمائش سے بچا لینا، نہیں۔ حضور جو دعا کرتے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ حضور دعا کرتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ جب میرے حسین کے اوپر وہ مشکل وقت آ جائے تو اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کر دینا، میرے حسین کو اجر بھی عطا کر دینا۔ حضور نے صرف یہ دعا کی ہے، اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو کیا دینا؟ اجر بھی دینا۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ تمہارے اوپر جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں، کربلا کا درس یہ ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں، اونچی بولیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، گلے شکوے نہیں، شکوے شکایتیں نہیں۔ حضرت امام زہری بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں بادشاہ وقت نے ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی تھیں، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں کو۔ اور جانتے ہیں امام زین العابدین کون ہیں؟ آپ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، اور کربلا کے اندر ایک ہی جوان زندہ بچا ہے مردوں میں، باقی جتنے مرد گئے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، بچے تھے، سارے شہید ہو گئے۔ میدان کربلا میں ایک ہی شخص زندہ بچا ہے، ایک ہی جوان زندہ بچا ہے، اور اس جوان کا نام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین۔ اور انہی سے آگے حضرت امام حسین کی نسل چلی ہے۔ اس وقت جتنے حسینی سید آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے، یہ سارے کے سارے حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ جو میدان کربلا میں زندہ بچے تھے، اور اس کے بعد آپ کبھی مسکرائے نہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت امام زین العابدین کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگ پوچھتے آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ تو امام کہتے کہ میں نے کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے دوستوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جس نے کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، بھلا اس کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ اور جب بھی امام زین العابدین پانی پینے لگتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہتے کہ جب میں پانی پینے لگتا ہوں تو میدان کربلا کے اندر مجھے اپنے بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔
جب میں پانی پینے لگتا ہوں تو مجھے اپنے بابا امام حسین کی وہ 3 دن کی پیاسی زبان اور 3 دن کے پیاسے ہونٹ یاد آ جاتے ہیں کہ میں تو پانی پی رہا ہوں مگر میرے بابا جان نے پیاس کی حالت میں اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو یہی امام زین العابدین وقت کے حکمران نے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا دی، بیڑیاں لگا دی۔ امام زہری نے جب ان کو دیکھا تو رو پڑے۔ تو زین العابدین پوچھتے ہیں زہری روتے کیوں ہو، کیوں روتے ہو؟ تو امام زہری کہتے ہیں حضرت آپ کوئی عام انسان تو نہیں، خون رسول ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت علی شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون آپ کے جسم میں گردش کر رہے ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، تو آپ کو تو تخت پہ ہونا چاہیے تھا مگر ان ظالموں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیڑیاں باندھ دیں، ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ غور سے سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اے زہری، ہم جو اہل بیت والے ہیں نا، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ میدان کربلا کے اندر میرے والد حضرت امام حسین نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اے باری تعالیٰ ہم تقدیر پہ راضی ہیں، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اے زہری، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، اور ان ہتھ کڑیوں کی کیا جرت ہے؟ آپ نے جب اشارہ کیا نا ہتھ کڑیوں کی طرف، تو امام زہری کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ وہ آپ کی ہتھ کڑیاں ٹوٹ کے آپ کے قدموں میں گر گئیں، ٹوٹ کے نیچے گر گئیں۔ کہا ان ہتھ کڑیوں کی کوئی جرت نہیں کہ یہ ہمیں آ کے بند کر سکیں، ہم صرف اس لیے چپ ہیں کہ اللہ کی رضا ہمارے امتحان میں ہے، اللہ کی منشا ہمارے امتحان میں ہے۔ تو حضرات، کربلا کا پہلا پیغام اور کربلا کا پہلا درس یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں، بولیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں نا انہیں انعام بڑا اچھا ملتا ہے۔ اس وقت سارے لوگ پریشان ہیں بیچارے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی اولاد نہیں تو پریشان ہے، اور کسی کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے تو پریشان ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ پریشان ہے، کسی کے بچے کو روزگار نہیں مل رہا تو پریشان ہے، کسی سے بیماری دور نہیں ہوتی تو پریشان ہے، کسی کا قرض دور نہیں ہوتا تو پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ مگر اللہ کا اعلان سنیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ لوگ جو اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جو مومن اس بات کا اعلان کرے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، اللہ کہتا ہے ایسے مومنوں کے اوپر میں اپنی رحمت کے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہوں، ایسے ایمان والوں کے اوپر میری رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے امتحانوں کے اوپر وہ پریشان نہیں ہوتے، انہیں جتنا مرضی سخت امتحان آ جائے ان کی زبان سے یہی نعرہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے باری تعالیٰ جو چلا گیا وہ بھی تیرا تھا، جو باقی رہ گیا وہ بھی تیرا ہے، مولا ہم بھی ایک دن تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ کربلا کا پہلا پیغام اور پہلا درس یہ یاد رکھیں، جتنی مرضی بڑی پریشانی آ جائے، بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سختی آ جائے، مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا میں یہ پہلا درس ہے، پہلا پیغام ہے کربلا کا۔ اور دوسرا پیغام سنیں، میدان کربلا کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دینا۔ یزید کیا کہتا تھا؟ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، اے حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر میری بیعت کرو،
گویا مجھے ووٹ دو کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بناؤں۔ تو امام کا جواب کیا تھا کہ تو ظالم ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اور یہاں یاد رکھیں امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امامت صغرا چھوٹی امامت، اور ایک ہے امامت کبریٰ بڑی امامت۔ چھوٹی امامت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھانا، یہ چھوٹی امامت ہے۔ اور بڑی امامت امامت کبریٰ کیا ہے؟ تخت چلانا، ملک چلانا، مسلمانوں کا امیر بننا، خلیفہ بننا، صدر بننا، وزیر اعظم بننا، یہ امامت کبریٰ ہے۔ اب ناراض نہ ہوئیے گا، ایک سخت بات کہنے لگا ہوں، ہماری نظر امامت صغرا کی طرف بڑی ہوتی ہے، امامت کبریٰ کی طرف نہیں ہوتی۔ لوگ نئی مسجد بنائیں، امام تلاش کریں نا تو بڑے نقص اس کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ اس امام کی آواز اچھی ہے کہ نہیں، یہ قرآن خوبصورت پڑھتا ہے یا سادہ پڑھتا ہے، اس نے صرف 12 تقریریں یاد کی ہوئی ہیں یا اس کو 2-4 مسئلے بھی آتے ہیں، یہ بندہ رکوع کیسے کرتا ہے، سجدہ کیسے کرتا ہے، یہ نفل پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ سنتیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ ہماری نظر امامت صغرا کی طرف بڑی ہے، پورا محلہ، پوری مسجد کے نمازی عیب اور امامت صغرا کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ مگر جتنی نظر ہماری امامت صغرا کی طرف ہے اس سے 10%، 100% نہیں کہہ رہا، 10% نظر ہم ووٹ ڈالتے وقت امامت کبریٰ کے لیے اپنا خلیفہ اور اپنا وزیر اعظم چنتے وقت ہم اپنی عقل دوڑائیں نا تو ہمارے ملک کا یہ حشر نہ ہو۔ ہم 73 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، یہ جہاں تھا آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اللہ نے ہر نعمت دی ہمارے ملک کو، مگر جو بھی آیا الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو یاد رکھیں حضرت امام علی مقام نے دوسرا پیغام کربلا میں یہ دیا ہے کہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، تم نے ظالم کو ووٹ نہیں دینا، ظالم کی بیعت نہیں کرنی تم نے۔ اور یاد رکھیں اس مقصد کے لیے حضرت امام علی مقام نے مکے کو چھوڑا ہے، مدینے کو چھوڑا ہے۔ اور مجھے بتائیں مدینے کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ 10 دن کے لیے آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، واپس آنے کو جی ہی نہیں کرتا ہے۔ اور کسی محبت والے نے کتنا خوبصورت جملہ لکھا اور بولا، اس نے کہا کہ جو مکہ جاتا ہے نا، مکے پہ پہلی نظر ڈالنا بڑا مشکل ہے، اور مدینہ سے رخصت ہوتے وقت گنبد خضرا پہ آخری نظر ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینہ چھوڑ دینا؟ بڑا مشکل کام ہے مدینہ چھوڑنا۔ ہم 10 دن کے لیے جائیں تو آنے کو جی نہیں کرتا، تو امام حسین تو مدینہ میں پیدا ہوئے، آپ نے مدینہ میں بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، مسجد نبوی کے سین میں کھیلتے رہے، اپنی زندگی کے 50-55 سال مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے رہے، روضہ رسول کے اوپر آپ نے 50-55 سال گزار دیے۔ اور جس وقت آپ روانہ ہوئے نا کربلا کی طرف، اس وقت 8 ذی الحج تھی، حاجی لوگ حج جا رہے تھے، وقوف عرفہ، مزدلفہ، عرفات، حج کے رکن ادا کرنے کے لیے، مگر امام حسین مکے کو چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس بات کا پیغام دینے کے لیے حضور کی امت کو کہ ظالم کے ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دینا، ظالم کی بیعت نہیں کرنی۔ اور ضروری نہیں کہ ظالم کا لفظ صرف حکمرانوں کے لیے ہی بولا جائے، ہر وہ بندہ جو کسی کا حق مارتا ہے، ہر وہ بندہ جو کسی کو تنگ کرتا ہے، ہر وہ بندہ جو کسی کا دل دکھاتا ہے، وہ ظالم ہے۔ اور حضور کی حدیث سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ظالم کی مدد کرے، کس کی مدد کرے؟ ظالم کی مدد کرے، تو حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کو پکڑ لے اونٹ کو، تو وہ اونٹ تو کنویں میں گرے گا، تو اس اونٹ کو پکڑنے والا بھی کہاں گرے گا؟ جی کنویں میں گرے گا۔ پتہ چلا جو ظالم کی مدد کرتا ہے قیامت کے دن جہاں اللہ اس کو کھڑا کرے گا نا حساب کے لیے، ظالم کی مدد کرنے والے کو بھی اللہ وہیں جا کے کھڑا کرے گا۔ تو اس لیے کربلا کا دوسرا پیغام اور دوسرا سبق یہ ہے
گلی محلے میں، آبادی میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں کبھی ظالم کی مدد نہ کرے، ظالم کا ساتھ نہ دے۔ یہ کربلا کا دوسرا پیغام ہے۔ اور تیسرا پیغام یاد رکھیں، کربلا کا بڑا خاص پیغام ہے۔ 9 محرم کی رات تھی، جمعرات کا دن تھا۔ یزیدی لشکریوں نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ ہم آج 9 محرم کو ہی جنگ کرنا چاہتے ہیں اور کام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ آج رات ہمیں دے دو، کل صبح 10 محرم کا دن طلوع ہوگا تو پھر جنگ کر لینا، آج رات ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ایک رات کی مہلت ملی تو کسی نے کہا امام علی مقام کل بھی ہمارے مقدر میں شہادت ہے، تو اگر آج ہی شہید ہو جاتے تو جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، آپ نے ایک رات کیوں مانگ کے لی ہے؟ تو سنیں امام علی مقام کا جواب۔ آپ نے کہا اس لیے رات مانگی ہے، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے اور میں اس ساری رات جاگ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کی ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتا ہوں، میں نے اس لیے رات مانگ کے لی ہے۔ اور آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، امام علی مقام نے اس وقت جتنے آپ کے رفقا بیٹھے تھے نا، آپ نے چراغ بجھا دیے اور کہا میں تم کو اجازت دیتا ہوں، جس نے مجھے چھوڑ کے جانا ہے چلا جائے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اس لیے کہ یزید صرف مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، اس کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تمہاری بیویاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اور میں نے چراغ بھی بجھا دیا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں جاتے ہوئے تمہیں مجھ سے حیا محسوس نہ ہو، میں دل سے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اور کافی دیر کے بعد جب امام علی مقام نے چراغ دوبارہ جلا کے دیکھا تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے وہیں بیٹھے رہے، ایک بندہ بھی آپ کو چھوڑ کے واپس نہیں گیا، ایک بندہ بھی چھوڑ کے نہیں گیا۔ حضرت عباس علمدار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا حسین، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کل قیامت کے دن اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا کہ لوگوں تم نے کربلا میں میرے نواسے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، تنہا چھوڑ دیا تھا اور خود اپنی جانیں بچا کے اپنے گھروں کو آ گئے تھے، تو آقا حسین کل قیامت کے دن حضور نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم حضور کو کیا جواب دیں گے؟ حضور کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے مگر ہم آپ کو چھوڑ کے واپس نہیں جائیں گے۔ ایک اور محب اہل بیت جو میدان کربلا کے قافلے میں شامل تھے، ان کا نام تھا حضرت مسلم، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا حسین، آپ نے یہ کیسی بات کر دی کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کربلا کے میدان میں ان ظالموں کے ساتھ اکیلے چھوڑ کے ہم آپ کو واپس چلے جائیں؟ قسم بخدا یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، جو دشمن آپ کی طرف لپکے گا میں اپنی تلوار سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری تلوار ٹوٹ گئی تو میں آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر برداشت کروں گا، اور اگر میرے ہاتھ بھی کٹ گئے تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور دشمن کے تیروں کو میں اپنے سینے کے اوپر برداشت کروں گا اور کوئی تیر آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ اور اگر دشمن نے مجھے شہید کر دیا اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو آقا حسین میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اور آپ میرے ہر ٹکڑے کو آواز دے کر کہیں اے میرے غلام مسلم کہاں ہو، تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ ہم تو یہ زندگیاں، یہ جانیں آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔
اور 10 محرم کا دن حضرت امام علی مقام کے اوپر کس قدر بڑا امتحان تھا، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ جتنی اونچی شخصیت ہوتی ہے آزمائش بھی اتنی بڑی آیا کرتی ہے، جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے امتحان بھی اتنا بڑا آتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کی عمر مبارک کربلا میں تقریباً 55 سال کے قریب ہے، اور کس قدر امتحان آیا، کس قدر اونچا اور بڑا امتحان آیا۔ ہم اگر کسی 50 سالہ بندے کو کہیں نا کہ اپنے گھر سے باہر جاؤ پھر اندر آؤ، پھر باہر جاؤ پھر اندر آؤ، 4-5 چکر لگاؤ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بندے کی سانس پھول جائے گی، عمر جو 50 سال ہو گئی، پیاس لگ جائے گی، گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گا، اس سے اٹھا نہیں جائے گا۔ مگر حضرت امام علی مقام کے ذرا امتحانوں کو تو دیکھیں۔ آپ اپنے خیمے سے نکل کر کربلا کی طرف 1 دفعہ نہیں گئے، 2 دفعہ نہیں گئے، آپ کو چھوڑ کے جو 71 مسلمان 71 ساتھی شہید ہوئے تھے، امام علی مقام باری باری 71 دفعہ ان کے لاشیں اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے کے لیے گئے ہیں۔ 71 دفعہ۔ کیا جرت ہے حضرت امام علی مقام کی! اور امتحان دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک میت پڑی ہو، خدا نہ خواستہ کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو 4-5 لوگ اسے سہارا دے دے کر اٹھاتے ہیں، اسے ہمت دیتے ہیں، اسے حوصلہ دیتے ہیں، اور سہارا دے کے اسے جنازہ پڑھنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ایک میت، ایک بیٹا مرے تو یہ حال ہوتا ہے باپ کا۔ تو کربلا کا واقعہ بیان کرنا بھی آسان ہوتا ہے، سننا بھی آسان ہوتا ہے، مگر کربلا میں ذرا تصور کریں امام علی مقام کے اوپر کتنے امتحان آئے۔ آپ نے 71 لاشوں کو اٹھایا ہے، اور وہ لاشیں بھی پراؤں کے نہیں ہیں، اپنے خون کے رشتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے بھانجوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی اپنے بھتیجوں کو لا رہے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر اپنے حقیقی بیٹے کی لاش لا رہے ہیں، کبھی حضرت علی اصغر کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اتنی لاشیں اٹھا کے لائے، آسمان کی طرف منہ کر کے نہ شکری کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہیں نکلا۔ امام علی مقام نے یہی دعا کی ہوگی، اے باری تعالیٰ، حسین نے اپنا مال بھی تیرے دین کے لیے قربان کر دیا، میں نے اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو بھی قربان کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اے باری تعالیٰ، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیرے حضور پیش کر دیا، مولا اب تو اس حسین سے راضی ہو جا، مولا اب تو حسین کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر سر سجدے میں رکھا، نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، اور ہمیں پیغام دیا ہے۔ 10 محرم کا دن ہم نے گزارا نا، حضرت امام علی مقام کی یاد میں دیگیں بھی چڑھائی، لنگر بھی پکائے، پانی کی سبیلیں بھی ہم نے مخلوق خدا کو پلائی، محفلیں بھی کی، جلسے بھی کیے، مگر صرف اسی سے کام نہیں بنے گا جب تک درس کربلا کو ہم اپنے سامنے نہ رکھیں۔ امام کربلا میں سب کچھ لٹا کر بھی اپنی نماز کو کربلا کے میدان میں قضا نہیں ہونے دیا، سر سجدے میں رکھا، اور اسی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کربلا کے اندر 71 پیاروں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے بعد بھی نماز کی اتنی فکر ہے، نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس بیٹے پہ علی المرتضیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
تو درس کربلا یہ ہے کہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس لیے کہ حضرت امام علی مقام نے جس مقصد کے لیے اپنی جان پیش کی ہے، ہمیں وہ مقصد تو اپنے سامنے رکھنا چاہیے نا۔ خواجہ غریب نواز نے یہ جو شعر پڑھا ہے نا، اور اتنا مشہور شعر ہوا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شعر آتا ہے تو پڑھیں ذرا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ کہتے ہیں امام علی مقام وہ ہے سرداد، آپ نے اپنا ہاتھ تو اپنا سر تو دے دیا، لیکن اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو ذرا اس کے مفہوم پہ غور کریں، شاہ است حسین، حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں شاہ بھی حسین ہے۔ شاہ کون ہے؟ حسین ہے۔ بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ آج ہم حضرت امام علی مقام نے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کی نا، ہم سارے حسینی ہیں، کیوں جی؟ ہے نا؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ سارے نہیں بولے، ہم کیا ہیں؟ آج کچھ لوگ وہ بھی ہیں پنڈی کے، وہ لال مسجد والے برقع پوش مولوی جو برقعے پہن کے نکلے تھے مسجد سے، اتنی بزدلی ہے، اس بندے نے چند دن پہلے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ میں تو یزید کو پر لان تان نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں حضرت یزید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ برقع پوش مولوی یزید کا حماتی کہتا ہے میں یزید کو حضرت بھی کہتا ہوں، رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہتا ہوں۔ تو ہم اسے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک، تمہیں یزید مبارک اور ہمیں اونچی بولے، ہمیں ہم تمہیں دعا دیتے ہیں، چونکہ تم نے خود محبت کا اظہار کیا ہے نا یزید کے ساتھ، ہم تمہیں دعا دیتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے باری تعالیٰ ہم دنیا میں بھی حسین کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی آقا حسین کی معیت عطا فرما دیں۔ تو ہم حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے، انہوں نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، دین کے لیے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، جمعے کی نماز پڑھ کے گھر جائیں، ذرا غور کیجئے گا ہم نے اپنے گھروں میں دین کو کتنی جگہ دی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں دین کی حکمرانی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، غور کیجئے گا ذرا، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، آپ کے والد والدہ، بیٹے بیٹیاں، آپ کی بیوی، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، ذرا دیکھیے گا وہ 5 وقت کے نمازی ہیں کہ نہیں؟ ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے گھر میں فلمیں تو نہیں چل رہی، ڈرامے تو نہیں چل رہے، ہمارے گھر میں رزق حرام تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو سمجھ لیں ہماری آقا حسین سے کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم زبان کے غازی نہ بنیں، کردار کے بھی غازی بنیں۔ آقا حسین نے جس دین کے لیے یہ جان قربان کی، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دین کو اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ اللہ پاکستان پہ نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما، اور یار پاکستان تو بہت بڑا علاقہ ہے، تو اپنے 5.5 یا 6 فٹ کے وجود کے اوپر تو دین نافذ کرنا، اپنی زبان پہ دین نافذ کر، اپنی سوچ پہ دین نافذ کر، اپنی نیت میں دین نافذ کر۔ پاکستان کی زمین تو بات کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اے باری تعالیٰ ہمیں اسوہ حسینی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔